بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، زندگی کی بہت سی ضروریات ہیں جنہیں میں اور آپ زندگی کی ضرورت سمجھتے بھی ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. یعنی مرد عورت، امیر غریب، پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا، سبھی جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی ضرورت ہے، ہوا زندگی کی بڑی ضرورت ہے، روشنی کے بغیر زندگی خطرے میں ہے، صحت خطرے میں ہے. وہ انہیں زندگی کی ضروریات سمجھتا ہے. کم پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے، دیہاتی ہے، شہری ہے، مرد ہے، عورت ہے، سبھی سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کی ضروریات ہیں. اس کے بغیر زندگی مشکل ہے. صحت کا باقی رہنا مشکل ہے، زندگی کا باقی رہنا مشکل ہے، سبھی جانتے ہیں. ایسی دیگر زندگی کی بہت سی ضروریات ہیں جن کا زندگی کے لیے ہونا بس ضروری سمجھتے ہیں ہم، کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ضروریات بھی اپنی جگہ ضرور، ان کی بھی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اللہ کی دین کی نعمت ہے. مسلمانوں کے ہاں زندگی کا ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ مسلمان جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ رہتا ہے. اس کی زندگی کے مراحل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اماں کے پیٹ میں آیا، دنیا کے پیٹ میں آیا، قبر کے پیٹ میں چلا گیا، پھر اس کے بعد اس کی زندگی کا سلسلہ ہے. جب پیدا ہوا تو پھر اس کی زندگی ہمیشہ ہے. شفٹنگ ہوتی رہتی ہے، مراحل تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور یہی سچ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے، اللہ کے رسول نے یہی بتایا ہے. تو جب اتنی طویل زندگی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس طویل زندگی کے لیے دین کی نعمت سب سے بڑی ضرورت ہے. ہوا سے بھی زیادہ ضرورت ہے، روشنی سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ. اس لیے کہ ان نعمتوں سے ان چند زندگی کے تھوڑے سے عرصے کے لیے خطرہ ہے، لیکن دین کے نہ ہونے سے نہ ہونے والی، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے خطرات ہیں. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے ہاں زندگی کا تصور مختلف ہے. ان کے ہاں زندگی کا تصور یہ 60 70 80 سال 90 سال کی زندگی ہے، ان کے ہاں یہ تصور ہے. تو ان کی کامیابی کی منزل بھی مختلف ہے.
ان کے ہاں کامیابی کا معیار بھی مختلف ہے اور اس کامیابی کے طریقے بھی مختلف ہیں. ظاہر ہے جب اس کی منزل مختلف ہے طریقے بھی کامیابی کے مختلف ہیں. لیکن جو صاحب ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، اس کی زندگی کا تصور مختلف ہے تو اس کی کامیابی کا پیمانہ اور معیار بھی مختلف ہے، منزل بھی مختلف ہے اور اس کامیابی کا راستہ بھی مختلف ہے. چند نادان سفر میں تھے تو ایک آدمی ان میں درخت پہ چڑھ گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کیسے اتارا جائے. سردار جی قریب میں تھے، ان کے پاس مشورے کے لیے گئے کہ ہمارا آدمی درخت پہ تو چڑھ گیا، اترنا سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا کپڑا پھینکو، کوئی رسی پھینکو، گردن وہ اپنی گردن میں یا وہ اپنی کمر میں اسے باندھ لے، تم پکڑ کے کھینچ لینا. انہوں نے اسی کی مشورے پہ عمل کیا اور جب اسے کھینچا اور نیچے گرا تو وہ تو مر گیا. اب جب اس کے پاس لے کر گئے تو کہنے لگے اوہو، اس تدبیر سے نہ جانے کتنے لوگوں سے میں نے کنویں سے نکالا ہے، اس تدبیر سے نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے کنویں سے نکالا ہے. تو کنویں سے نکالنے کی تدبیر اور اوپر سے نیچے لانے کی تدبیر تو مختلف ہے. تو کافر کی کامیابی اور ہے اور اس کامیابی کا راستہ بھی اور ہے، مسلمان کی کامیابی بھی اور ہے اور اس کا راستہ بھی اور ہے. اگر مسلمان کو کافر کے راستے پہ چلائیں گے تو برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. یہ کافر کے ہاں زندگی کا تصور مختلف ہے، میرے اور آپ کے ہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے زندگی کا تصور دیا وہ مختلف ہے. تو کامیابی بھی مختلف، کامیابی کا راستہ بھی مختلف. تو مسلمان کی کامیابی کے لیے پانی سے زیادہ ہوا سے زیادہ، روشنی سے زیادہ اس کی زندگی کی ضرورت اس اللہ کا دین ہے. اگر وہ نہ ہوا شاید کافر تو 60-70 سال کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، مسلمان کی نہ دنیا اچھی ہو سکتی ہے نہ آخرت اچھی ہو سکتی. اس کی منزل اور ہے، اس کا راستہ بھی اور ہے. تو اس کی زندگی کے لیے ہی اللہ کے دین کی نعمت سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت قرار دیا. دنیا میں اللہ نے جتنے انسانوں کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت فرمایا میرا دین ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. آج ہوا نہ ملے، روشنی نہ ملے، پانی نہ ہو تو سب سمجھتے ہیں کہ صحت، زندگی خطرے سے دوچار ہو جائے گی. لیکن مسلمان کہلانے والے بھی آج یہ نہیں سمجھتے کہ دین اگر میرے گھروں میں نہ ہوا اور میرے بچے بچیوں کی زندگی میں نہ ہوا تو ان کی زندگی خطرات کا شکار ہو جائے گی. کافر نہ مانے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو ان کی باتوں کو بھی نہیں مانتے. لیکن مسلمان طبیب کی بات کو مانے اور اپنے رسول کی بات نہ مانے، اپنے ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد رکھے اور اپنے پیغمبر کی بات پہ اعتماد نہ رکھے، جسم میں کچھ وٹامنس کم ہونا تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کا صحت کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ رہا تو
نہ اس کا قد بڑھ سکتا ہے، نہ اس کی صحت بحال رہ سکتی ہے۔ اور بھی پیچیدہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں صحت کے، وٹامنس بہت سارے کم ہیں، لیکن دماغ کے کسی خانے میں یہ بات نہیں آتی کہ دین کے وٹامنس کم ہوں گے تو ہماری زندگی میں مسائل آئیں گے۔ میرے معاشرے سے دین نکلتا چلا جائے گا، سوسائٹی خراب ہو جائے گی۔ میرے گھر سے دین رخصت ہو جائے گا، گھر کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آج کا نوجوان بے دین ہو گیا، وہ معاشرے کے لیے عذاب سے کم نہیں رہے گا، مصیبت بن جائے گا۔ لیکن یہ اچھوں کو یہ بات دماغ میں نہیں آتی۔ ہوا نہ ملے، روشنی نہ ملے، پانی نہ ملے، جس کے اندر کوئی اور جسم میں کوئی اور طاقت کمزور ہو جائے تو سب کو اپنی زندگی کے خطرات محسوس ہوتے ہیں۔ دین کم ہو جائے، سڑک چھوٹی ہوتی ہے، گاڑیاں زیادہ ہوتی ہیں، سڑک تنگ ہے، گاڑیاں زیادہ ہیں، تو سگنل لگا دیے جاتے ہیں تاکہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں نہیں۔ ایسا ہی ہے، پھر وہاں لاکھوں گاڑیاں بھی چلیں تو آپس میں نہیں ٹکراتی، کبھی وہ رکتی ہے، کبھی وہ چل پڑتی ہے، سگنل لگی ہوئی ہے۔ انسانوں کی خواہشات بہت ہیں، دنیا کی سڑک میں اس میں گنجائش نہیں ہے کہ سب کی خواہشات پوری ہوں۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ گنجائش رکھی نہیں ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک اور جہان بنایا ہے۔ خواہشات انسانوں کی بہت ہیں، دنیا میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہر ایک کی خواہش پوری ہو۔ اللہ نے دین کا سگنل لگا دیا کہ کبھی تم صبر کر لینا، کبھی وہ صبر کر لے گی، کبھی وہ صبر کر لے گا، کبھی وہ شکر کر لے گی، تو زندگی کا یہ سفر خوشگوار گزرے گا۔ اور اگر تم نے اپنے گھروں سے اور اپنی زندگی سے دین کا سگنل گرا دیا، پھر تمہاری یہ خواہشات اور اغراض ٹکراتے رہیں گے۔ ہر گھر کے اندر اغراض ٹکرا رہی ہیں، خواہشات ٹکرا رہی ہیں، گھر سے لے کر پوری دنیا ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے کہ وہ چیز نہ رہی جو روک دیتی ہے، بس یہیں تک، اب آگے اس کا حق ہے، اب باپ کا حق ہے، اب بہو کا حق ہے، اب ساس کا حق ہے، اب ماتحت کا حق ہے، اب مالک کا حق ہے، اب اس مزدور کا حق ہے۔ وہ جو چیز روک دیا کرتی تھی دین کا سگنل، وہ تو ہے نہیں، تو ساس بہو بھی ٹکرائے گی، باپ بیٹا بھی ٹکرائے گا، میاں بیوی بھی ٹکرائے گی، ہر طرف ٹکراؤ ہی ٹکراؤ۔ تو تنگ راستے میں جہاں گاڑیوں کا گزر بہت ہے، وہاں تو سگنل کی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں دین کے سگنل کی ضرورت نہیں سمجھتے آج۔ اور کوئی آدمی سگنل گرا دے، کیا کہیں گے؟ لوگوں کی جانوں سے کھیلتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اور بتائیے، کوئی آدمی اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں دین کے سگنل گرا دے تو انسانیت کا دشمن ہے کہ نہیں؟
بدخواہ ہے یا نہیں، بدنصیب ہے یا نہیں، یہ انسانیت پہ ظلم ڈھا رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ دین نہیں مٹا رہا، صرف یہ ساری انسانیت کو نفرتوں کو آگ میں، خود غرضی کی آگ میں جھونک رہا ہے، پھر جھونپڑی اور کوٹھی کی زندگی مصیبت ہو جائے گی۔ تو دین تو اللہ کی رحمت ہے، یہ کوئی زحمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وہ نعمت ہے جو انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے۔ یہ زحمت نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ پانی اللہ کی رحمت ہے، ہوا اللہ کی رحمت ہے، روشنی اللہ کی رحمت ہے، باقی میرے جسم میں انگنت اللہ کی نعمتیں رحمتیں ہیں، لیکن اس سب سے بڑھ کر زندگی کی نعمت اور رحمت اللہ کا دین ہے۔ اگر یہ نہ ہوا زندگی مصیبت ہوگی، زندگی مسئلہ کھڑی کر دے گی۔ اور آج گھروں کی زندگی سے لے کر خاندانوں کی زندگی میں، معاشرے میں، آج یہ قوم، یہ امت جن مصائب کا شکار ہے، اگر اس کو ایک لفظ میں کہیں تو آج بے دینی ہے۔ ان سارے وجوہات کی اصل وجہ بے دینی۔ آپ کہیں گے نمازی تو ہیں، پردہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھ لیتی ہے، پھر کیوں جھگڑے؟ کسی آدمی کے پاس 100 روپے ہو تو پیسہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو پیسے والا کہتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس 1000 روپیہ ہو، پیسہ ہے نا، وہ اپنے آپ کو پیسے والا کہتا ہے۔ کسی کی ماہانہ تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہو، پیسہ ہے، وہ اپنے آپ کو پیسے والا کہتا ہے۔ کسی کی آمدنی ماہانہ لاکھوں ہو، وہ اپنے آپ کو پیسے والا کہتا ہے۔ کتنا بڑا پیسہ ہے! وہاں تو اس کی نظر کروڑوں والے پہ ہے، اور کروڑوں والے کی نظر اربوں والے پہ ہے، پیسے والا تو وہ ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ چند عبادات کیا آ گئی، ہم سمجھ بیٹھے ہم دیندار ہیں، ہم سمجھ بیٹھے دیندار ہیں۔ اور جب دین نہیں ہے یا ناقص دین ہے تو پھر اس کی برکتیں تو نہیں ملتی۔ وہاں تو ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے، اور جب معاملہ دین کا آتا ہے تو اپنے سے کمتر کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، ان سے تو اچھے ہیں، ان سے تو ہم بہت بہتر ہیں۔ دین کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو ظاہر سے نظر آتا ہے، نماز، روزہ، لباس، پوشاک، پردہ، داڑھی، یہ اس کا ظاہری عمل ہے۔ یہ آپ ذرا سے کسی ماحول میں رہیں گے تو یہ چیزیں آ جائیں گی، ان کے آنے میں دیر نہیں لگتی اور ان کے جانے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ یہ ظاہر ہے۔ نماز یہ نہیں تھا، حرم گیا، تہجد گزار بن گیا، وہاں سے آیا، ایئرپورٹ پہ پہنچا، فجر پھر گئی۔ تو یہ ظاہری دین آنے میں بھی دیر نہیں لگتا زیادہ، اور جانے میں بھی دیر نہیں لگتا۔ ماحول میں رہتا ہے تو تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اور ماحول سے نکلتا ہے تو فرض نماز بھی نہیں رہتی۔ ماحول میں ہے تو اذان ہوتی حرم میں نظر آئے گا، اور جب ماحول نہیں ہوگا
تو مسجد قریب بھی ہوگی، اذان بھی سنے گا، اللہ کے گھر نہیں جائے گا۔ یہ ظاہری چیزیں آتی ہے چلی جاتی، لیکن ایک ہے دین کا دوسرا پہلو جو اصل دینداری ہے، جس پر مضبوط دینداری کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، جس پر مضبوط دینداری کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ پہلو ہے سوچ، فکر، نظریہ دینداری کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں مجھے اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ میرا مقصد حیات، میرے مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے۔ خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا نہیں بنائی، اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ دین کی سوچ ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ میرا زندہ ہونے کا مقصد، میری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی بندگی، اس کی رضا ہے، اور یہ دنیا بالکل بے قیمت ہے۔ یہ دنیا بالکل بے قیمت ہے۔ یہاں کی عزت، یہاں کے عیش و عشرت، یہاں کی کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو وہ تب ہے جب اس دنیا سے آدمی کی آخرت بن رہی ہے۔ یہ ہے دین کی سوچ۔ اس دنیا کی کامیابی کی اور یہاں کی عیش و عشرت کی اور یہاں کی عزت کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ تب ہے جب اس سے آدمی کی آخرت بن رہی ہے، تب یہ دنیا اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، ورنہ قسم خدا کی یہاں کی عزت بھی وبال، یہاں کی دولت بھی وبال، یہاں کے عیش و عشرت کی بھی وبال، یہاں کی نعمتیں بھی وبال، اگر اس سے آخرت نہیں بن رہی۔ یہ دین کی سوچ ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی رضا، اللہ کی بندگی ہے، اور یہ دنیا اللہ نے آخرت سنوارنے کے لیے دی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے دی ہے۔ یہ دین کی سوچ ہے بھائی۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو کفرستان میں جا کر بھی دین پر استقامت سے چلے گا، اور اگر یہ سوچ نہیں، اس پر عقیدہ نہیں، اس پر پختگی نہیں، تو مسلمان ماں باپ کے گھر میں رہنے والا بیٹا وہ بھی نمازی نہیں ہوگا، وہ بھی دیندار نہیں ہوگا۔ تو دینداری یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اس کا عملی پہلو بھی، ظاہری دین بھی، وہ بھی میری زندگی میں نظر آئے، اور ساتھ ساتھ میری سوچ، میری فکر، میرا نظریہ بھی دینداری کا ہو۔ یہ تو نہیں کہ میں نماز تو پڑھ رہا، روزہ تو رکھ رہا، حج تو کر رہا، کچھ ظاہری اعمال تو کر رہے، لیکن میری ترجیحات دنیا ہیں۔ میری زندگی کا مقصد خواہشات پورا کرنا ہے۔ اور نظر آتا ہے جب یہ مقصد ہوتا، سوچ یہ ہوتی ہے، تو خود نمازی ہوتا ہے لیکن اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں بھیجتا ہے جہاں اس کا اسلام اور دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، چونکہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہے، چونکہ اس کی زندگی کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ اگر اس کی یہ دین کی سوچ ہوتی تو وہ اپنے اولاد کے لیے
گزارے لیک روزی تو برداشت کر لیتا، لیکن اس کا دین خطرے میں نہ ڈالتا، اس کا دین خطرے میں نہ ڈالتا کہ بھئی آخرت بن جائے نا، میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میری اولاد کی آخرت بن جائے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے، میرے بچے دنیا میں پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ دین کی سوچ نہیں۔ تو میرے عزیزو، زندگی کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی ضرورت وہ دین کی نعمت ہے۔ لیکن آج مسلمان کہلانے والے بھی، انہیں بھی اس ضرورت کا احساس نہیں ہے، احساس نہیں۔ دنیاوی نعمتوں میں کمی ہو جائے تو فکر مند بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، اور دین زندگیوں سے چلی جا رہا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہے زندگی میں کہ کس طریقے سے میرے بچوں میں دین آ جائے اور دین کی سوچ پیدا ہو کہ میں پیدا کیوں ہوا، میں نے جانا کہاں ہے، میرا مقصد زندگی کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ماحولوں میں پھینک دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کی ترجیحات ہی کچھ اور ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے مقاصد بنائے ہوتے ہیں زندگی کے، یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا ویژن ہے، اپنے اپنے گول بنائے ہوتے ہیں، اور ساری زندگی اس گول کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ انہیں دین کا ماحول ہی نہیں ملا جہاں ان کی سوچ وہ بنتی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ وہ سوچ نہیں ہے۔ نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا جب تک ماحول میں ہوگا، اور جب ماحول سے نکلا چونکہ دین کی سوچ نہیں ہے تو سب کو چھوٹ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تبھی تو مسلمان رمضان میں کچھ اور ہوتا ہے، رمضان کے بعد کچھ اور ہوتا ہے، حج عمرے میں کچھ اور ہوتا ہے، بازاروں میں کچھ اور ہوتا ہے، میت کے جنازوں میں کچھ اور ہوتا ہے، شادیوں میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ یہ جو رنگ بدلتا ہے نا، یہ رنگ جو بدلتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دین کی سوچ نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ جس ماحول میں گرتا ہے اسی ماحول کا رنگ اپنا لیتا ہے، وہی رنگ اس میں چڑھتا ہے۔ لیکن اگر سوچ مقصد زندگی ہو، سبحان اللہ، تو پھر اگر اس دین کے لیے ذرا سا بھی خطرہ ہو تو مسلمانوں کے بڑوں نے یہ کر دکھایا، مسلمانوں کے بڑوں نے یہ کر دکھایا کہ جب دین کی سوچ ہے اور ان کا دین کہیں خطرے میں پڑ رہا ہے تو انہوں نے زندگی بھر کی پونجی بھی قربان کر دی، بنے بنائے گھر بھی چھوڑ دیے، مہینوں سالوں برسوں تجارت کے زراعت کے کھیتیاں بھی چھوڑ دی، اور بے سرو سامانی کے عالم میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے۔ سوچ تھی نا کہ مقصد زندگی کیا ہے، دنیا میں آئی اس لیے کہ آخرت بن جائے، اور اس کے لیے اگر دنیا ساری بھی چھوٹ جائے ناکامی تھوڑی ہے، کامیابی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کھیتیاں بھی، اپنا کاروبار بھی، اپنے عزیز رشتہ دار بھی، اپنے بنے گھر بھی، اور اپنا وطن بھی قربان کر دیا، چل نکلے دین بچانے کے لیے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو
تو آپ نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے تو نے، کہ سب کچھ چھوڑ کے آیا، اپنے دین کی دولت بچا کے لے کے آ گیا، بڑے نفع کی تجارت کی ہے۔ لیکن کہاں ہے آج یہ دین کی سوچ؟ اب تو میں ایک خواہش نہیں قربان کر سکتا بھائی، دین بڑی دولت ہے، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت دین ہے، اس زندگی کے لیے بھی، موت کے لیے بھی، اور کھربوں سال کی زندگی کا بھی سب سے بڑا سرمایہ یہ دین ہے۔ اور دین ایسا نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 روپے ہیں تو پیسہ تو ہے، کوئی پیسے والا کہتا ہے اپنے آپ کو؟ لاکھ روپے ہے پیسہ تو ہے، پیسے والا کہتا ہے؟ تو بھائی دین بھی صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، داڑھی ٹوپی کا نام دین نہیں ہے، دین پوری زندگی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ باطنی یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی، یہ دنیا اللہ نے دی ہے آخرت سنوارنے کے لیے، باقی عیش و عشرت، خواہشات، مزے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس کے لیے اللہ نے ایک اور جہان بنایا ہے، وہ جہان یہ نہیں بنایا اللہ نے، اس کے لیے ایک اور جہان ہے۔ اگر یہ جہان اللہ کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہوتا نا، خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ بناتا تو سب سے زیادہ پیارے نبی کی خواہشات پوری ہوتی، اور حضور کی پیاری بیٹی کی خواہشات پوری ہوتی، اور حضور کے پیارے دامادوں کی خواہشات پوری ہوتی، جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، سجائی گئی۔ یہ اس کے لیے اللہ نے بنائی نہیں ہے۔ تو یہ دین کی سوچ ہو، یہ دین کی سوچ ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ دین ہماری زندگیوں میں یہ سوچ آ جائے، اس کے اعمال کی فکر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اچھی صحبت مل جائے، ضروری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ماحول میں ظاہر آ جائے گا، لیکن جو آپ کی دین کی سوچ بنے گی نا، یہ اس صحبت سے بنے گی جس پر آپ کو اعتماد ہوگا، اور جس کی کہی ہوئی بات پہ آپ اتباع کریں گے، اور جس سے اپنی زندگی کے معاملے میں اس سے رجوع کریں گے۔ جہاں یہ 3 چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی تب آپ کی سوچ میں فرق آئے گا۔ ایک تو آپ اس کو صحبت مل جائے جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس کی دینداری پر، اس کے تقوی پر، اس کے علم پر، اس کے نیکی پر آپ کو اعتماد ہو۔ دوسرا، پھر جب وہ کہے تو اتباع کرو، اس پہ عمل کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں اس پر اعتماد کر کے اس کی طرف رجوع کرو کہ دین اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کر، تب جا کے سوچ بدلتی ہے۔ یہ ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ جیسے تعلیم ہوتی ہے نا، تو بچہ اپنے استاد کے پاس پڑھتا ہے اور استاد پر اعتماد کرتا ہے، تبھی اس کی بات لیتا ہے، اسی سے اس کا برین واش ہوتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، دماغ بنتا ہے، سوچ بنتی ہے۔ یا آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ کسی سے متاثر ہیں، آپ کسی کا اثر لے رہے ہیں، آپ کے دل میں اس کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس کی بات کا اثر لیں گے، اس سے آپ کا ذہن بدلے گا، آپ کی سوچ بدلے گی۔ ایسی ہی بھائی، دین کی سوچ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں دین کی ایسی صحبت چاہیے جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس کی عظمت آپ کے دل میں ہو، اس کا احترام آپ کے دل میں ہو، اور پھر وہ جو بات کہے اس کی اتباع ہو۔
اور دین کے معاملے میں اس سے رہنمائی۔ اگر زمین کے کسی حصے میں ایسی صحبت مل جائے تو یہ نعمت عظمی ہے، اور یہ میرے بچوں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ میری عورتوں کی بھی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے مردوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میرے عزیزو اس پرفتن دور کے اندر دیندار بننا، دیندار رہنا مشکل۔ اس کو ہم کہتے ہیں پاور ہاؤس۔ جب تک یہ تار پاور ہاؤس سے جڑی رہتی ہے لائٹوں میں روشنی آتی رہتی، اور اگر پاور ہاؤس سے یہ کٹ جائے، گر جائے، تو کوئی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ایسی مسلمان کا یہ پاور ہاؤس ہے جہاں اسے دین کی یہ سمجھ ملے، دین کی یہ غذا ملے، دین کی یہ روشنی ملے، تب تو اس کی زندگی میں دین کی روشنی آئے گی، ورنہ روشنی ختم ہو جائے گی، ورنہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے تصور سے ایک دین کا خاکہ بنا لے گا اور اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھے گا تو بڑا مطمئن رہے گا۔ وہ اپنے خیال میں ایک دین کا سانچہ بنا لے گا اور اس سانچے میں خود پورا اترے گا، سمجھے گا میں بڑا دیندار ہوں، چاہے وہ صرف عید کی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ صرف جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ صرف 4 نمازیں پڑھ رہا ہے، چاہے اس کا سارا دین نماز روزے حج تک ہے، وہ سمجھے گا میں دیندار ہوں۔ کہیں سیکھا جو نہیں، اپنے سے بڑوں کی زندگیاں پڑھی جو نہیں، تو دین کا تصور ہی غلط ہو جائے گا، دین کا تصور ہی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی اللہ کریم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ رکھو، جو سوچ کی بھی سچے، عقیدے کی بھی سچے، نظریے کی بھی سچے، عمل کی بھی سچے، کردار کی بھی سچے، اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھو۔ پوچھے گا یا رسول اللہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو؟ فرمایا جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہو، جن کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی بے رغبتی آئے، یہ ہے تمہاری زندگی کی ضرورت اور تمہارے گھر کے ہر فرد کی ضرورت، جس سے سوچ بدلتی ہے۔ بھائی دین کے ظاہری اعمال تو میں عرض کر رہا ہوں کہیں بھی جائیں گے چند دنوں میں آ جائے گی، لیکن دین کی سوچ آتے آتے آتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ دنیا اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ یہ سوچ نہیں ہے آج، یقین جانیے یہ زندگی میں آج بہت کم کہیں نظر آتی۔ ہاں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، کتابوں میں نظر آتی ہے، قرآن میں نظر آتی ہے، کہ میری زندگی کا مقصد آخرت سنوارنا ہے۔ تو اس کے لیے میرے عزیزو ضرورت ہے ہر روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو 15 دن میں، 15 دن میں نہیں تو مہینے میں کہیں ایسی صحبت ملے، اپنی ضرورت سمجھ کے جائیں، دین سیکھنے کی نیت سے جائیں، دین پر عمل کرنے کی نیت سے جائیں، اس نیت سے جائیں، دین سیکھنے کی نیت سے جائیں، دین کی سوچ بنانے کی نیت سے جائیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی مشقت اٹھائیں۔ ٹھیک ہے آواز تو کہیں بھی آ جاتی ہے، آدمی سن لیتا ہے، لیکن یہ آواز تو ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہنچ نہیں سکتے نا اس صحبت میں کہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب آدمی دین کی بات کہیں سننے کے لیے جائے گا اور اس کے لیے وقت نکالے گا اور اہتمام کرے گا اور تھوڑی سی مشقت اٹھائے گا تو اس کا اپنا نور ملے گا۔
بستر پہ لیٹ کے بات سننا، کچن میں کام کرتے کرتے بات سننا، دیگر مشغولیت میں رہ کر بات سننا، کان میں بات تو پڑ رہی ہے، لیکن دین ایسی چیز نہیں ہے نا کہ بغیر مشقت کے مل جائے، یوں ہی فالتو آ جائے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں تو یہ پسند نہیں، اللہ زبردستی تمہارے گلے کا توق دین بنا دیں گے، پر میں ایسا نہیں ہوں۔ اس کے لیے کچھ طلب دکھانی پڑے گی، کچھ مشقت اٹھانی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ وقت نکالنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہوگا کہ اللہ یہ دین والی زندگی دے دے، اس پہ عمل کی توفیق دے، تب سوچے بنتی۔ لیکن میرے عزیزو، زندگی کی جو ضروریات ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے تو وقت نکالتے ہیں نا۔ اللہ کرے ہم محسوس کرنے لگ جائیں کہ دین والی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج یہ محسوس نہیں کر رہا، یہ احساس نہیں رہا، ورنہ صحت کا احساس ہے، آدمی کئی کئی مہینے اسپتالوں میں داخل ہو جاتا ہے، مہینوں دوائیں اس کے اہتمام سے استعمال کرتا ہے، مہینوں اس کے لیے پرہیز کرتا ہے، اور ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس 1 گھنٹہ لگا کے آتا ہے۔ اس کی احساس ہے نا، اس ضرورت کا احساس ہے۔ اللہ کرے دین کی بھی ہماری زندگی میں اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس کے بغیر کبھی میری اولاد کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اگر دین کی سوچ نہیں ہے اور دین والی عملی زندگی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں مسائل ضرور کھڑے ہوں گے، اور ہم قسم کھا کے کہتے ہیں جن گھروں سے زندگی دین کی زندگی نکلی ہے وہاں مسائل ہی مسائل۔ اور ہمیں اس بات پہ اتنا یقین ہے جتنا سورج آنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے کہ جس گھر سے دین نکلتا ہے اس گھر سے سکون بھی نکلتا ہے، محبت بھی نکلتی ہے۔ اس گھر سے برکتیں بھی نکلتی ہیں، اس گھر سے خیر بھی نکلتی ہے۔ اور ہمیں اس بات پہ اتنا یقین ہے جتنا سورج کی جانے کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، اتنا یقین ہے۔ تو دین ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ تو جتنا بڑھیا دین ہوگا، جتنا بڑھیا دین ہوگا اور جتنی مبارک دین کی سوچ ہوگی اتنی زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دین ہی ہے کہ زندگی کے سفر میں ضرور مشکلات آئیں گی اور زندگی کے اس سفر میں ضرور رکاوٹیں آئیں گی۔ اللہ نے اس دنیا کی خاصیت بنا رکھی ہے کہ یہاں مشکلات آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، تکلیف بھی آتی ہیں، دیگر مسائل بھی آتی ہیں، لیکن دین آپ کو حوصلہ دے گا، آپ کو سہارا دے گا، آپ کو قوت دے گا، آپ میں صبر پیدا کرے گا، اور وہ صبر ایسا ہوگا کہ تکلیف کے اندر بھی آپ مطمئن رہیں گے دین کی برکت سے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کے گوشت میں سوئی چبوئے، تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن بتائیے مطمئن ہیں کہ نہیں؟ آپ اتنے مطمئن ہیں کہ ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، خوشی سے اسے فیس بھی دے رہے ہیں۔ تکلیف تو ہوئی نا، گوشت میں سوئی چبوئی نا، لیکن آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایسی دین بھی یہی چیز ہے، آپ کی زندگی میں تکلیف تو آئے گی، قسم خدا کی دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے،
یہاں ناگواریاں آتی ہیں، لیکن دین کی برکت سے آپ کہتے ہیں کہ جس ذات کی طرف سے انجیکشن لگ رہا ہے نا، وہ ذات مہربان ہے، ضرور اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی، ضرور اس میں میرے لیے کوئی نفع ہوگا، تو آپ کو تکلیف میں بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر یہ دین نہ ہوا تو ڈھیر ساری نعمتیں آپ کی زندگی میں، لیکن آپ پھر بھی اندر سے مایوس ہیں، پھر بھی آپ اندر سے خوف زدہ ہیں، پھر بھی آپ کے اندر زندگی کا لطف اور لذت نہیں ہے۔ عجب سی ایک بے مزہ زندگی ہے، اس لیے کہ دین نہیں، جو آپ کی زندگی کو لذیذ بناتا ہے، لطف اندوز کرتا ہے، مزیدار کرتا ہے، وہ نہیں ہے۔ تو دین میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے بھائی، یہ کامل ہو، یہ مکمل ہو، یہ میری پوری زندگی کا نگران ہو، دین میری پوری زندگی کا نگران ہو، کہ شادی دین کے مطابق، کاروبار دین کے مطابق، رہن سہن دین کے مطابق، اولاد کی تربیت دین کے مطابق، اولاد کی سوچ دین کے مطابق، پوری زندگی کا نگران میرا دین ہو۔ یہ دین کا حق ہے، یہ اس نعمت کا حق ہے، یہ دین کی نعمت کا تقاضا ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ایسی صحبت ملے جہاں ہماری دینی سوچ میں اور دینی عمل میں ترقی ہوتی چلی جائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اے مولا کریم دین والی زندگی بھی عطا فرما، دین والی سوچ بھی نصیب فرما، دین والا نظریہ اور عقیدہ بھی نصیب فرما، دین والی فکر بھی نصیب فرما، آخرت ہماری زندگی کی ترجیح بنا، آخرت ہماری زندگی کا مقصد بنا۔ اے اللہ دنیا برکت والی عطا فرما، اے مولا دنیا عافیت والی عطا فرما، اے مولا دنیا ایمان عافیت والی عطا فرما، دنیا ایمان صحت کے ساتھ عطا فرما۔ اے مولا کریم جو دنیا کی نعمتوں میں اضافہ ہو، اپنے قرب اور اپنی اطاعت میں اضافہ نصیب فرما، ہماری یہ دنیا کی ترقی آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ بنا، دنیا کی یہ فراوانی آخرت کی خوشحالی کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بھی نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، نیکوں کی محبت عطا فرما، نیکوں کا احترام نصیب فرما، شریروں سے اور بے دینوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم انہیں بھی نیکی کی سوچ نصیب فرما، دینداری کی سوچ نصیب فرما، دینداری کا نظریہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بری صحبت سے، برے ماحولوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اور جن سے آپ محبت فرماتے ہیں
ان کی محبت نصیب فرما، اور جو تجھ سے محبت فرماتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے ملک میں بدامنی اور بے حیائی اور فحاشی کی سرپرستی کر رہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک میں نیکی اور خیر اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمان قبل اول کے خاطر شہادتیں قربانیاں دے رہے ان کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے کفر کی سرکشی اور اس کی فرعونیت کو اب اپنی قدرت سے ختم فرمائیں، اپنی قدرت سے اے مولا کریم ان کی پکڑ فرمائیں، ان کے ظلم اور شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ یا ارحم الراحمین، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔